آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے ملاحظہ کیجئے۔ آج میں آپ کو امریکہ کی اسٹیٹ ہوائی سے اڑنے والی فلائٹ 737 کے بارے میں بتاؤں گی۔ دوستو، اس جہاز کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ کسی مووی کا سین ہے، اور اس کے علاوہ اس جہاز میں 58 سالہ لینزنگ کلیرابیل کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ اس واقعے نے دنیا کے لاکھوں لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں ہوں شمع ناہید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ناہید وائس۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ناہید وائس سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی سکرین پر ایک سرخ نشان نظر آ رہا ہے، آپ اسے ٹچ کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین کرام، 28 اپریل 1988 ٹھیک 1:25 پر بوئنگ 737 کے جہاز نے امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہوائی کے دارالخلافہ ہونولولو سے ماؤ جانے کے لیے اڑان بھری۔ اس دن آسمان بالکل صاف تھا۔ پلین کے پائلٹ رابرٹ سکونس تھائمر کے پاس 6700 گھنٹے کا اس جہاز کو چلانے کا ایکسپیرینس تھا۔ جہاز میں 89 پیسنجرز، 3 فلائٹ اٹینڈنٹس اور 2 پائلٹس تھے، یعنی کہ 94 لوگ تھے۔ جہاز نے 1:25 پر ٹیک آف کیا اور ٹیک آف کرنے کے کچھ ہی دیر بعد یہ 24,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا۔ یہ ماؤ ایئرپورٹ سے ابھی 26 میل دور تھا، تو ایسا حادثہ ہوا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جہاز میں اچانک مسافروں کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں، جیسے کسی سوراخ سے جہاز میں تیزی سے ہوا آ رہی ہو۔ ناظرین کرام، پہلے جہاز کے چھت میں چھوٹا سا سوراخ ہوا اور وہ ٹوٹتے ٹوٹتے تقریباً 19 فٹ لمبا ہو گیا۔ پہلے تو پائلٹ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اصل میں ہوا کیا ہے، پھر پائلٹس کو ایسا محسوس ہوا کوئی ان کو پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے۔ جب پائلٹ نے پیچھے کی جانب دیکھا تو جہاز کی چھت کے ٹکڑے ہوا کے پریشر سے بکھر رہے تھے اور اوپر سے آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ جہاز کی چھت ٹوٹ گئی اور ایک 19 فٹ کا بڑا ٹکڑا ٹوٹ کر علیحدہ ہو کر ہوا میں اڑ گیا اور جہاز پنڈولم کی طرح جھوم رہا تھا۔ پائلٹس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے پلین کو کنٹرول کریں۔ سب مسافروں نے آکسیجن ماسک پہن لیے۔ پائلٹ نے جہاز میں لگے ہوئے سپیڈ بریکر کا استعمال کرتے ہوئے کچھ حد تک جہاز کو کنٹرول بھی کیا۔ ایئرپورٹ کا فاصلہ صرف 26 میل تھا۔ خوش قسمتی کی بات یہ تھی جب یہ حادثہ رونما ہوا تو جہاز کے سب مسافروں نے سیٹ بیلٹس لگائے ہوئے تھے۔ ہوا کا دباؤ انجن کی طاقت سے کئی گنا زیادہ تھا۔ پائلٹس ایک دوسرے کی آواز تک نہیں سن سکتے تھے، صرف اشاروں کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ اس وقت ایک ایئر ہوسٹس کلیرابیل ڈرنک سرو کر رہی تھی۔ وہ ہوا کے پریشر سے باہر اڑ گئی اور خلا میں گم ہو گئی۔ جہاز کا پائلٹ ٹریفک کنٹرولر کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب ٹریفک کنٹرولرز تک ان کی ہنگامی لینڈ کا میسج پہنچا تب جہاز صرف 14,000 فٹ کی بلندی پر تھا۔ جب جہاز ماؤ ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہا تھا تب پائلٹ نے لینڈنگ ایئر کو نیچے کیا۔ لینڈنگ ایئر کام کرنا چھوڑ چکا تھا اور ساتھ ہی جہاز کے لیفٹ انجن میں آگ لگ گئی۔ 1:58 پر جہاز نے کامیابی کے ساتھ لینڈ کر لیا۔ جہاز میں سب مسافر بچ گئے، صرف کلیرابیل غائب تھی جو آج تک نہیں مل سکی۔ حادثے کے بعد تحقیقات ہوئیں، پتہ چلا کہ نمی کی وجہ سے جہاز کے چھت کے نیلز کمزور ہو گئے تھے، وہ ہوا کا دباؤ برداشت نہیں کر سکے اور پرواز کے دوران اکھڑ گئے۔ نیلز نکلنے سے چھت کا ایک 19 فٹ لمبا حصہ ٹوٹ کر اڑ گیا اور کلیرابیل ہوا کے پریشر سے باہر اڑ گئی۔ وہ کہاں گئی، اس کی لاش کہاں گری، امریکی فضائیہ کو آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ دوستو، حادثے کے بعد جہاز اس قدر ڈیمیج ہو گیا کہ اسے ڈسمینٹل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس جہاز میں سوار ایک پیسنجر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس نے پلین میں سوار ہوتے وقت جہاز میں ایک سوراخ دیکھا تھا۔ اس نے جہاز کے عملے کو بتانے کی بجائے اگنور کر دیا۔ دوستو، یہ ایوییشن کی تاریخ کا ایسا واقعہ ہے جس کا کوئی بھی برے سپنے کے اندر بھی حصہ نہیں بننا چاہے گا۔ یقیناً اس بات کا اندازہ آپ اس پیسنجرز کی جگہ خود کو رکھ کر بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ تاریخ کا ایسا واقعہ تھا کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد سب مسافر بچ گئے۔ دوستو، امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو واٹس ایپ پر، فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔